اللہ کے پاک نام سے ہے آغاز ہمارے کاموں کا، بے مثل محبت ہے جس کی جو رحم و کرم میں ہے یکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ریلویز میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ریلوے کی دنیا سے ایک کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پلیٹ فارم، اور یہ کہانی دو کرداروں سعد اور ریحان کے گرد گھومتی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے چائے کا گلاس اور بسکٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے 13 سالہ بچے سے پوچھا۔ جی مجھے سب چھوٹا کہہ کر بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ میں تمہارا اصلی نام پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ماں باپ نے رکھا ہے، جیسے میرا نام سعد ہے، اس نے وضاحت سے پوچھا۔ ماں باپ کو تو دیکھا نہیں، مگر چچا مجھے ریحان کہہ کر بلاتے ہیں اور باقی لوگ چھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نام مجھے یہیں پلیٹ فارم پہ ملا ہے۔ اس نے ہاتھ سے ٹی سٹال پر بیٹھے ادھیڑ آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسی نے مجھے پالا ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ اسے جانے کیوں اس بچے میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، یا پھر اپنے اندر کی بے نام اداسی کو پل بھر کے لیے بھول جانا چاہتا تھا۔ میں یہیں کہیں پلیٹ فارم پر چادر بچھا کر سو جاتا ہوں، یا پھر کسی خالی بینچ پر۔ ویسے تو جی مشکل سے چند گھنٹے ملتے ہیں سونے کے لیے، کیونکہ رات بھر ٹرینیں جو آتی رہتی ہیں، سب کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے صاحب جی؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو میں کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ آج کے دن یعنی 21 اگست کو صبح سے اس بینچ پر آ کر بیٹھتے ہیں اور شام تک خاموشی سے آتی جاتی ٹرینوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس بچے کے مشاہدے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نوعمر لڑکا بہت اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ پلیٹ فارم کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں لوگ پل بھر کے رشتوں میں بندھتے ہیں، ملتے ہیں اور پھر بچھڑ جاتے ہیں۔ کچھ یادیں بہت انمول ہوتی ہیں اور بعض یادیں روح کو زخمی کر دیتی ہیں۔ اس کی سوچیں جانے کہاں بھٹک رہی تھیں اور نظریں پلیٹ فارم کی خالی پٹڑیوں پر جمی ہوئی تھیں، جن پر کسی ٹرین کی آمد کے باعث زندگی دوڑنے لگی تھی۔ پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچ گئی تھی، ادھر ادھر بھاگتے لوگ اپنے سامان سنبھالتے، کبھی کسی کلی کو آواز دیتے، ایک الگ ہی منظر نظر آتا تھا۔ کتنی بے چینی ہوتی تھی ان کے انداز میں، جیسے ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی ان کا انتظار ختم ہونے کو ہے اور بس ایک ہی لگن رہ جاتی تھی، منزل پر پہنچنے کی لگن۔ سب کی زندگی میں مختلف اسٹیشن آتے ہیں، کبھی انسان خود اپنی منتخب کی ہوئی ٹرین میں سوار ہوتا ہے اور کبھی اسے قسمت کی منتخب کی ہوئی ٹرین پر ہی اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کسی ایک اسٹیشن پر آ کر رک جاتی ہے، وقت جیسے منجمد سا ہو جاتا ہے اور زندگی ٹھہر سی جاتی ہے، جیسا کہ آج سے 35 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ جانے کس یاد نے ذہن پر دستک دی کہ وہ چونک سا گیا اور آنکھوں میں نمکین پانی کی نمی گھل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سر بینچ کی پشت پر ٹکا دیا۔ صبح سے شام تک مختلف اوقات میں چھوٹے کی آواز پر ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے کام نپٹاتے ریحان کو پتہ نہ چلا کب بینچ خالی ہو گیا۔ اسے لگا پورا پلیٹ فارم ویران ہو گیا ہے۔ اب اسے شدت سے 21 اگست کا انتظار رہنے لگا، مگر اس کا سوال ادھورا ہی رہا۔ ماہ و سال گزرتے رہے، وہ نو عمری سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ سعد نے اس کی تعلیم کا بار اٹھا لیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ ریحان نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اب اپنی ذہانت سے وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ پاکستان ریلویز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔